نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 74۔ اس لیسن کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلا حصہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 سے لے کر 56 تک، اور دوسرا حصہ آیت نمبر 57 سے لے کر 66 تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، سبھی ایمان والوں سے خطاب ہے۔ لا تتخذوا الیہود والنصارى، نہ تم بناؤ یہود کو اور نصارہ کو اولیاء دوست۔ کیوں نہ بناؤ؟ بعضهم، ان میں سے بعض، اولیاء بعض، دوست ہیں بعض کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام مومنین کو یہ حکم دیا ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ رکھیں، کیونکہ یہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ عام حالات میں یہود و نصارہ دوست نہیں ہیں، لیکن جب مسلمانوں کو تکلیف دینی ہو، ان کو کوئی نقصان پہنچانا ہو، تو یہ ایک دوسرے کے سپورٹ میں ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں۔ اب یہاں پر مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہاں سے مراد وہ دوستی ہے جو خیالات، افکار اور دین پر اثر انداز ہونے لگے۔ یہ دوستی ہدایت سے دور کرنے کا سبب بنتی ہے، اس لیے اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اولیاء کا لفظ گہرے دوست، حمایتی اور مددگار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں دوستی سے مراد عام میل جول نہیں ہے، یعنی کفار سے ظاہری موالات، رواداری اور حسن سلوک اور چیز ہے، اور انہیں قابل اعتماد دوست سمجھنا اور بنانا اور چیز ہے۔ یعنی کفار سے جب ہم اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں تو یہ الگ چیز ہے، اور اگر ہم کفار کو قابل اعتماد دوست بناتے ہیں تو یہ الگ چیز ہے۔ تو یہاں مسلمانوں کو عام میل جول سے منع نہیں کیا جا رہا، جس میں لین دین کے تعلقات ہو سکتے ہیں، جس میں ان کے ساتھ احترام انسانیت کو برقرار رکھا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ کب دوست بنتے ہیں؟ گو کہ یہود و نصارہ کے باہمی اختلاف بہت شدید ہیں، لیکن اسلام دشمنی کی خاطر وہ سب مل بیٹھتے ہیں، سمجھوتے کر لیتے ہیں، لہذا یہ تمہارے کبھی بھی حقیقی اور قابل اعتماد دوست بن ہی نہیں سکتے۔ ان سے تم محبت نہ کرو، ان کو گہرا دوست نہ بناؤ، ان کو اپنا حمایتی اور مددگار نہ سمجھو، لیکن تم ان سے عام میل جول رکھ سکتے ہو، ان سے کاروبار کر سکتے ہو، تعلقات رکھ سکتے ہو، انسانیت کے ناطے جو اخلاق اپنانے چاہیے وہ اپنا سکتے ہو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہود آیا کرتے تھے، آپ ان سے اچھے سے بات کرتے تھے۔ غزوہ خیبر آپ پڑھیں گے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عورت کی دعوت کو قبول کیا تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے تھے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے ہاں ایک یہودی عورت آیا کرتی تھی
اور اس نے آخرت کے بارے میں کچھ سوال بھی کیے تھے. تو یہاں سے مراد عام میل جول نہیں ہے، لیکن خاص الخاص ان کو گہرا دوست بنانا، ان کو قابل اعتماد سمجھنا، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں. ان کو جب بھی کوئی موقع ملے گا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا، یہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی دوست بنائے گا، منکم، تم میں سے، یعنی تم مسلمانوں میں سے، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، منہم، انہی میں سے ہے. جو کوئی ایسی دوستیاں رکھے گا، ایسی محبتوں کے دم بھرے گا، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے، وہ انہی میں سے ہی ایک فرد سمجھا جائے گا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یہدی القوم الظالمین، نہیں ہدایت دیتا قوم کو جو ظالم ہے. اب یہاں پر ظالم ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو یہود و نصارہ سے گہری دوستیاں رکھتے ہیں. اور کیسی دوستی رکھتے ہیں؟ جس سے دین میں خلل ہو. ایسی دوستی رکھتے ہیں جو خیالات، افکار اور دین پر اثر انداز ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے. تو مسلمانوں کو یہود و نصارہ سے دوستی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ. اور کیسا دوست نہ بناؤ؟ گہرا دوست نہ بناؤ، قابل اعتماد دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں. یعنی وہ کافروں میں سے ہیں، خواہ وہ تمہارے باپ ہی کیوں نہ ہوں، تمہارے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، تم ان کو گہرا دوست نہیں بنا سکتے. اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا سو وہ لوگ ظالم ہیں. پھر اسی طرح سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. کہہ دیجئے، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مان پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور رہنے کے مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی اگر یہ ساری چیزیں بھی جس کی وضاحت اس آیت میں کی گئی ہیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں، کس سے؟ اللہ سے، اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو پھر انتظار کرو، پھر اللہ کا عذاب تم پر ضرور آئے گا. یہ سب سے زیادہ جو ویلیو کرنی ہے وہ اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کو کرنی ہے. ایسے لوگوں سے دوستی بھی نہیں کرنی ہے کہ جو آپ کو اللہ سے دور کرنے کا سبب بن جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح کی دوستیوں کی ممانعت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ دوستیاں ہدایت سے دور کرنے کا سبب بنتی ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض، بیماری ہے. بیماری سے مراد یہاں پر منافقت ہے. الذین سے اشارہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی طرف ہے کیونکہ وہ منافقوں کا سردار تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، یُسَارِعُونَ فِیہِم، وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں ان میں،
یہ منافق لوگ ان دوستیوں کی طرف، ان تعلقات کی طرف لپکتے ہیں. یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا، یہ کہ پہنچے گی ہم کو، دائرہ، کوئی مصیبت. یہ منافقین ایسی دوستیوں کی طرف اور تعلقات کی طرف لپکتے ہیں اور وجہ کیا بتاتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں حالات نہ بدل جائیں، ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے اور ہم محتاج نہ ہو جائیں. آج تو مسلمان مضبوط ہیں، جیت گئے ہیں، کل مسلمان ہار جائیں گے اور ہمیں اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہوگا تو پھر یہ یہود و نصارہ ہی ہمارے کام آئیں گے. تو ہم ان سے دوستیاں اس لیے بنا کے رکھتے ہیں تاکہ برے وقت میں یہ ہمارا ساتھ دیں، ہمارے کام آئیں. ایک اہم ترین بات جو اس آیت کے حصے سے پتہ چلتی ہے کہ یہود و نصارہ سے ایسی دوستی جس سے دین میں خلل آئے منافقت کی علامت ہے، کیونکہ ایسی دوستیاں کرنے والے کون ہیں؟ منافق ہیں، اور باقاعدہ اس دوستی کی طرف لپکتے ہیں. یسارعون فیہم، آپ دیکھیں لفظ کیا استعمال ہوا ہے، جلدی کرتے ہیں ان میں، یعنی ان تعلقات کو بنانے کے لیے، ان دوستیوں کو بنانے کے لیے یہ منافق لپکتے ہیں، جلدی کرتے ہیں. تو یہود و نصارہ سے دلی دوستی رکھنے والے منافق تھے جو بظاہر تو مسلمان تھے، مگر ان کی دلی ہمدردیاں یہود و نصارہ اور کفار کے ساتھ تھیں. اور جنگ احد کے بعد ان کی ہمدردیوں میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ جنگ احد مسلمان ہار گئے تھے. جنگ بدر جب ہوئی تھی تو اس وقت مسلمان بہت مضبوط جماعت کی شکل میں سامنے آئے تھے، لیکن جب جنگ احد ہوئی تو مسلمان ہار گئے تھے. تو منافقین نے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں بنانے کی کوششوں کو تیز کر دیا تھا، اس ڈر سے جس کا ذکر یہاں آ رہا ہے، یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ. ویسے بھی آپ دیکھیں تو جنگ بدر مسلمان جیتے تھے، ٹھیک ہے، جنگ احد مسلمان ہار گئے تھے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنگ بدر اور فتح مکہ کے درمیان کا جو عرصہ ہے اس میں مسلمانوں کی پوزیشن اتنی ڈکلیئرڈ نہیں تھی، اتنی واضح نہیں تھی. مسلمان کبھی جیت جاتے، کبھی ہار بھی جاتے، کبھی مسلمان مضبوط نظر آتے، کبھی کمزور نظر آتے. تو منافقین جو تھے وہ چونکہ مفاد پرست تھے تو انہوں نے ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان بنا رکھا تھا تاکہ کن میں شامل ہو سکیں؟ مسلمانوں میں شامل ہو سکیں. اور یہ اپنی دوستیوں کے دم کن کے ساتھ بھرتے تھے؟ یہود و نصارہ کے ساتھ، کہ ہمارا معاملہ ان کے ساتھ بھی اچھا رہے. مسلمان مضبوط رہیں گے تو ہمیں ان سے فائدہ ملتا رہے گا، مسلمان ہار جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے تو اس برے وقت میں یہود و نصارہ ہمارا ساتھ دیں گے. کیونکہ یہود و نصارہ کی جو ظاہری حالت تھی وہ یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے نسبت فائنینشلی اسٹرانگ تھے، مالدار تھے، اور عرب کے سرسبز و شاداب خطے بھی انہی کے قبضے میں تھے. یہودی سودی کاروبار کرتے تھے، اس لحاظ سے بھی یہ منافقین ان کے محتاج تھے، کیونکہ انہی یہودیوں سے یہ سود پر ادھار لیتے تھے. تو دیکھا جائے تو یہ ان کے محتاج تھے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری اکانومی پر عرب کی یہود و نصارہ ہی چھائے ہوئے تھے. تو اب منافقوں کی مینٹالٹی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بڑے مفاد پرست تھے، تو وہ تو جہاں فائدہ نظر آئے گا وہیں کی طرف جائیں گے. اور دیکھا جائے تو ان کی یہ سوچ بڑی ڈپلومیٹک تھی. اس میں یہ بڑا سیاسی انداز میں سوچ رہے ہیں کہ ہم دونوں سے بنا کے رکھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہیں، فَعَسَى اللَّهُ، تو امید ہے کہ اللہ اَيَأْتِيَ کے لے آئے، بالفتح، فتح، اشارہ فتح مکہ کی طرف ہے، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں فتح خیبر کی طرف ہے.
یا پھر کوئی بھی فتح مراد ہو سکتی ہے، دنیاوی فتح. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آئے فتح، او یا امرن کوئی حکم من عندہ ہی اپنی طرف سے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کوئی فیصلہ لے آئے. اس سے مراد عذاب الہی ہے. دوسری مراد ان کی رسوائی کا حکم ہے. کن کی رسوائی کا؟ منافقین کی رسوائی کا. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی ایسی آیات نازل کر دے جس سے منافقین کی رسوائی ہو، ان کا پول کھل جائے. اور تیسری مراد اس سے یہود و نصارہ پر عائد کیے جانے والے جزیے ہیں. ٹھیک ہے، یہود و نصارہ پر عائد کیے جانے والے جزیے کی طرف بھی اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے امید ہے کہ لے آئے اللہ تعالیٰ فتح کو، یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور فیصلہ لے آئے اپنے پاس سے. ہو سکتا ہے اللہ ان پر عذاب نازل کر دے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بات آ جائے، یعنی ان کی رسوائی کا حکم آ جائے، ان کی منافقتوں کو کھولا جائے، ان کے پول کھولے جائیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں منافقت کہیں نہ کہیں آ کر ضرور کھلتی ہے. اور تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو مغلوب کر دے اور مسلمان ان پر جزیہ عائد کریں اور وصول کریں. یعنی مسلمان اتنے مستحکم ہو جائیں کہ وہ یہود و نصارہ سے کیا وصول کریں؟ ٹیکس وصول کریں. فَيُصْبِحُوا پھر وہ ہو جائیں، کون ہو جائیں؟ منافق ہو جائیں. عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا اوپر اس کے جو انہوں نے چھپایا، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، یعنی اپنے دل میں. انہوں نے جو منافقت، جو دشمنی اپنے نفسوں میں چھپائی، نادمین ندامت اٹھانے والے. یہ منافق پھر شرمندہ ہوں، نادم ہوں اس بات پر کہ جو انہوں نے اپنے سینوں میں چھپائی، اپنے دلوں میں چھپائی. تو جو کچھ یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں ان پر نادم ہو کر رہ جائیں. ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا یا کوئی اور حکم اپنے پاس سے بھیجے گا تو یہ منافق اپنے دلوں میں جو چیز چھپاتے ہیں اس پر نادم ہو کر رہ جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو جواب دیا ہے، اور بہت ہی سخت جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عنقریب مسلمانوں کو فتح سے نوازے گا. اور جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے، فتح خیبر ہے، یا کوئی بھی فتح ہو سکتی ہے، یا پھر فتح مکہ سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ایسی آیات نازل کر دے جس سے منافقوں کا پول کھل جائے. تو یہ پھر نادم اور شرمسار ہو کر رہ جائیں گے. کس بات پر؟ اس بات پر جو یہ دل میں چھپاتے ہیں. اب آپ دیکھیں تو منافقین کو دراصل فتح مکہ کی کامیابی یا دیگر اور بھی کوئی کامیابی ناممکنات میں سے لگتی تھی. مسلمان بہت تھوڑے سے تھے، اتنے تھوڑے سے مسلمانوں سے یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ ایک دن وہ مکہ کو فتح کر لیں گے. اسی وجہ سے یہ منافقین یہود و نصارہ سے دوستی بنائے رکھتے تھے. اب اس آیت کو ہم اپنے اوپر کیسے رکھیں گے؟ اس آیت سے پہلی امپورٹنٹ بات جو کیا پتہ چلتی ہے کہ یہود و نصارہ سے ایسی دوستی جو بھی رکھتا ہے جس سے دین میں خلل آتا ہے تو یہ منافقت کی علامت ہے. اور یہ دوستیاں سوائے ندامت کے اور شرمندگی کے کچھ اور نہیں دے سکتی، کیونکہ منافقین اس طرح کی دوستیاں فائدے کے لیے رکھتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کیا کہ مسلمانوں کے بیچوں بیچ رہنے والے یہ منافقین مسلمانوں کی طرف بھی نگاہ رکھتے تھے، کیونکہ مسلمان بدر میں جیتے تھے، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی. اور دوسری طرف یہ یہود کو بھی دیکھتے تھے کہ ان کے پاس مضبوط قلعے ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، وہ سونار ہیں، فائنینشلی اسٹرانگ ہیں. تو یہ دونوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے. جو کامیاب ہوگا ہم اس کے ساتھ ہی ہیں. تو منافق بے اصول ہوتا ہے اور مفاد پرست ہوتا ہے.
جب دین میں اس کو فائدہ نظر آتا ہے تو پریکٹسنگ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب دنیا کی طرف اس کو فائدہ نظر آتا ہے تو دنیا پرست ہو جاتا ہے. اور یہ صورتحال ناقابل معافی ہے. اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا جو دنیاوی فائدوں کی خاطر دین کو لیتے ہیں اور دنیاوی فائدوں کی خاطر دنیا بھی لیتے ہیں. یعنی اگر کوئی منافق دین پر عمل بھی کرتا ہے تو پیچھے کون سا فائدہ دیکھتا ہے؟ دنیا کا فائدہ دیکھتا ہے. جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، جو مومنین ہوتے ہیں، وہ ہر حال میں دین پر قائم رہتے ہیں، اللہ کے لیے وفادار رہتے ہیں، اور ان کی اللہ سے محبت بہت اصولی ہوتی ہے. یہی سچے مومن ہوتے ہیں اور ان کی محبت اللہ تعالیٰ سے خواہشات پر مبنی نہیں ہوتی، وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. تو ہم کہیں ان میں نہ آئیں کہ ہم دین پر عمل تب کریں جب ہمیں دنیاوی فائدہ مل رہا ہو، یعنی ہم صرف اپنے فائدے کے بندے ہوں، اور دنیاوی اعتبار سے تو جب ہمیں فائدہ ملے تو ہم دنیا کی طرف جائیں، اور دنیاوی فائدہ ہمیں ملے تو ہی ہم دین کی طرف جائیں. یعنی دونوں طرف جو سب سے امپورٹنٹ فائدہ مد نظر رکھا جاتا ہے وہ کیا رکھا جاتا ہے؟ دنیا. وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے. ایمان والے کہیں گے جب ان کو فتح ملے گی، اہؤلائی، کیا یہ ہیں، الذین، وہ لوگ، اقسموا باللہ، جنہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی، جہد ایمانہم، پکی قسمیں اپنی. مومنین تعجب سے کہیں گے ان منافقین کے بارے میں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اتنی پکی قسمیں کھا کر کہا تھا، انہم، بے شک وہ، لمعکم، البتہ تمہارے ساتھ ہیں. اللہ کی پکی قسمیں کھا کر منافقین نے مومنین سے کیا کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فاصبحوا خاسرین، تو وہ ہو گئے خسارہ پانے والے. انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن یہ ساتھ تھے نہیں. یوں سمجھ لیجیے منافقین کا جھوٹ کھولا جا رہا ہے. یہ منافقین نماز، زکوٰۃ، ذکر الہی سب کیا کرتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اس جھوٹ کی بنا پر اللہ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، ضائع ہو گئے ان کے اعمال تو وہ ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے. کیونکہ انسان کے اعمال ایمان اور سچائی کے ساتھ ہی قبول ہوتے ہیں. تو مومنین کو بڑی حیرت ہوگی، تعجب ہوگا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، انہوں نے تو اتنی قسمیں کھا کر وعدے کیے تھے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن یہ تو ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. یہاں اسلام کے غلبے کا جو منافقوں پر اثر ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. ان کی اسلام سے جو دشمنی تھی وہ مسلمانوں پر جب واضح ہوتی تھی تو مسلمانوں کو ان کی منافقت کا پتہ چل جاتا تھا. تو یہ مسلمانوں کو اللہ کی قسم کھا کر خوش کرنے کی اور مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. ہم جو یہود سے بات چیت رکھتے ہیں وہ محض رسمی بات چیت ہے، ہم اچھے اخلاق کو اپناتے ہوئے یہود و نصارہ سے بات چیت رکھتے ہیں. لیکن منافقین کا تو یہ دستور رہا کہ جب مسلمانوں کو ضرورت پڑی وہ دھوکہ دے گئے. یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھا کر اس بات کا یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم تو رسمی طور پر یہود کے ساتھ بات چیت بنائے رکھتے ہیں. ایکچولی مسلمان جب فتح یاب ہو گئے تھے تو جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ مکہ فتح ہوا تو تمام قبائل عرب کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ اب اسلام ہی غالب قوت بن کر ابھر چکا ہے، اب کفر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اس طرح منافقوں کی تمام جو امیدیں تھیں اور جو آرزویں تھیں وہ ٹھنڈی پڑ گئی تھیں. اب مسلمانوں کے سامنے تو ویسے بھی یہ ناقابل اعتماد تھے، تو سوائے ان کے ہاتھ میں حسرت کے علاوہ اور کچھ نہیں آیا. آخرت میں بھی خسارہ پانے والوں میں سے تھے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ان منافقوں کے اعمال
ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جو بھی عبادتیں کی، نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، صدقات کیے، وہ اللہ کے لیے تو کیے نہیں تھے، وہ صرف اور صرف مسلمانوں سے مفادات حاصل کرنے کے لیے کیے تھے، اور وہ مفادات وہ حاصل کر چکے۔ تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین۔ ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہم منافقت تو نہیں کر جاتے، یہ منافقت کے مشکل وقت میں دین کو چھوڑنا، کیونکہ عمومی طور پر لوگ مشکل حالات میں ہی دین کو چھوڑتے ہیں۔ اگر کوئی آخرت پر فوکس کرے تو وہ کسی صورت دین کو نہیں چھوڑے گا، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو اللہ سے اصولی محبت کرتے ہیں وہ سچے مومن ہوتے ہیں، ان کی جو اللہ سے محبت ہے وہ خواہشات پر مبنی نہیں ہوتی، سنجیدہ رہتے ہیں، ہر حال میں دین پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اگر ان کو کوئی دنیاوی نقصان ہو بھی جائے تو بھی دین کو نہیں چھوڑتے۔ تو آج تفسیر بس یہاں تک روکتے ہیں، اتنی آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين۔ یہ جو آخر میں ہم نے پڑھا کہ منافقین مومنین کے پاس آتے اور اللہ کی قسم کھا کر کہتے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، اس طرح کی بات قرآن پاک میں کئی اور جگہ پر بھی آتی ہے، جیسے کہ سورہ التوبہ آیت نمبر 56 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح سورہ التوبہ آیت نمبر 62 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکہ تم کو راضی کر دیں، اور اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے اگر وہ مومن ہیں۔ اسی طرح سورہ التوبہ آیت نمبر 96 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین، وہ قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم راضی ہو جاؤ، اگر تم راضی ہو بھی گئے تو اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا کیونکہ یہ فاسق قوم ہے۔ تو یہ بات کئی جگہوں پر قرآن پاک میں آتی ہے۔ ہمیں دین کے لیے مخلص ہونا ہے، خالص ہونا ہے۔ جب ہم خالصتاً اللہ کے دین کو
آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سرو کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص الخاص مدد ہمیں آتی ہے. لیکن اگر ذرا سی بھی منافقت ہمارے عمل میں شامل ہو جائے تو یہ ہمارے تمام اعمال کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، کہ ایسے لوگوں کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. انشاءاللہ اس تفسیر کو اگلی کلاس میں مکمل کریں گے. اگلی آیات بہت اہم ہیں. آج کی کلاس کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.